اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تاریخ علم اصول میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے اور ہماری بحث چل رہی ہے جناب سلطان العلماء کے بارے میں کہ جناب سلطان العلماء ایک اہم ترین شخصیت گزری ہیں مکتب تشیع میں، اور علم اصول میں انہوں نے بہت سے ایسے نظریات دیے ہیں کہ جو ابتکاری تھے ان کے، اور انہوں نے علم اصول کے اندر نئی ابحاث کو جنم دیا۔ عرض کیا تھا کہ یہ ان کا پورا نام سید حسین بن رفیع الدین مرعشی ہے اور معروف ہیں سلطان العلماء کے ساتھ۔ اور آپ اگر لمعہ پڑھ رہے ہوں گے، علم اصول پڑھ رہے ہوں گے، تو ہمیشہ ان کو سلطان العلماء سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا نام معمولاً نہیں لیا جاتا۔ عرض کیا تھا آپ کو کہ یہ شاہ عباس اول نے ان کو اپنا داماد بنا لیا تھا اور وزیر اعظم رہے، مقرر رہے، اور 4-5 سال تک انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دی ہے۔ شاہ عباس اول کی وفات کے بعد جو اس کا جانشین تھا شاہ صفی، اس نے بھی سلطان العلماء کو مزید 2 سال کے لیے وزیر اعظم مقرر کر دیا، اور اس طرح اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جناب سلطان العلماء تقریباً 6 یا 7 سال حکومت کے دوسرے سب سے طاقتور عہدے پر قائم رہے، چونکہ پہلے بادشاہ تھا اور دوسرا جو عہدہ آتا ہے وہ وزیر اعظم کا۔ اپنی وزارت میں، جیسے میں نے پہلے بھی درس میں تیزی سے اس مطلب کو بیان کیا تھا کہ انہوں نے مختلف کام انجام دیے شاہ صفی کے اندر، اس کے یعنی بادشاہت کے اندر، اور اپنی وزارت کے اندر اس سے پہلے بھی کیا تھا، وہ مدارس کی جو تعمیر ضروری تھی وہ تعمیرات کروائی ہیں۔ انہوں نے یہ قانون نافذ کیا کہ جہاں بھی کوئی نیا بازار بنے گا اس کے ساتھ ایک مدرسہ ضرور تعمیر ہوگا، یہ قانون انہوں نے بنایا۔ اور ایک اور کام جو انہوں نے کیا، محقق کرکی کے دور سے شروع ہونے والے اوقاف کے نظام کو مزید منظم کیا اور اس کے حساب کتاب، آمدنی اور اخراجات کو شفاف بنایا۔ نماز جمعہ کا انعقاد کیا انہوں نے، یعنی اصفہان اور دیگر شہروں میں نماز جمعہ کو باقاعدہ اور منظم کیا، اگرچہ وہ اسے واجب تخییری مانتے تھے لیکن احتیاط کے پیش نظر اس کے باقاعدہ انعقاد پر زور دیتے تھے۔ صفوی دور کے پہلے حکومتی عہدیدار تھے یہ، اور جنہوں نے بڑے شہروں میں عوامی ہسپتال قائم کی اور سرکاری سطح پر اس کا باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا۔ یعنی یہ صفوی دور کے اندر پہلے عہدیدار تھے کہ جنہوں نے یہ کام جو ہے وہ انجام دیا۔ اب یہاں سے ایک تھوڑا سا ان کے لیے ٹریجڈی شروع ہوتی ہے کہ شاہ صفی کے دور میں ایک جنگ کے اندر شاہ نے قزلباش فوجیوں کو مفتوحہ علاقے میں لوٹ مار کی کھلی اجازت دے دی۔ ہوتا ہے آپ کسی علاقے کو قبضہ کرتے ہیں، اس کو فتح کرتے ہیں تو اس کے مال کو جو ہے وہ لوٹا جاتا ہے، تو اس نے بھی اجازت دے دی۔ تو سلطان العلماء نے اسے غیر شرعی اقدام قرار دیا اور سختی سے اس کی مخالفت کی، باوجود اس کے کہ وہ اسی بادشاہ کے وزیر اعظم تھے، لیکن چونکہ شرعی کام جو ہے وہ غلط انجام دیا جا رہا ہے، شریعت کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لہذا سختی سے موقف اختیار کیا۔ اور جناب سلطان العلماء نے اپنا فتویٰ دیا اور حکم بیان کیا کہ مال غنیمت صرف ان جنگوں میں لیا جا سکتا ہے جو جنگ میں شریک ہوں، یعنی ان جنگجوؤں کے لیے لیا جا سکتا ہے جو اس جنگ میں شریک ہوں، جبکہ عام شہری کے گھروں کو لوٹنا شرعاً حرام ہے۔ دوبارہ سنیے گا کہ مال غنیمت صرف ان جنگجوؤں کا لیا جا سکتا ہے، یعنی اگر جو آپ سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے اور آپ نے اس کو شکست دے دی ہے تو اب اس کے پاس جو مال ہے وہ مال اب آپ غنیمت کے طور پہ لے سکتے ہیں۔
لیکن آپ عام گھروں کے اوپر دھاوا بول دیں اور عام گھروں کا بھی مال جو ہے وہ لوٹنا شروع کر دیں غنیمت کے طور پر، یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے ایک نافرمان قزلباش کمانڈر کو اس حکم عدولی پر باقاعدہ سزا بھی تھی، چونکہ وزیر اعظم تھے، اس افسر نے حکم عدولی کی ہے تو اس کو سزا دی۔ اس واقعے پر شاہ جو ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہوا اور اس نے سلطان العلماء کو ہٹا کر ایک اور عالم دین کو جو ہے اس کی جگہ بٹھا دیا، اور اس طریقے سے شاہ صفی نے پھر ایک اور جو ظلم کیا جناب سلطان العلماء کے اوپر، وہ یہ تھا کہ سلطان العلماء کے لیے یعنی 4 بیٹے جو ہیں وہ ان کے آنکھوں کے سامنے جو ہیں وہ قتل کر دیے۔ یہ بہت زیادہ المناک تھا ان کے لیے، اور اس المناک واقعے کے بعد پھر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور 1041 میں انہیں پھر قم جلا وطن کر دیا گیا۔ قم جلا وطنی کے دوران نابینا ہونے اور شدید خاندانی صدمے کے باوجود انہوں نے اپنے علمی کام اور تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں پر اب ہمارے لیے درس بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے طلاب اپنے گھر کی، اپنے ذاتی مشکلات یا محلے، معاشرے یا ملک کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اپنی علمی سرگرمیوں کے اندر کمی لے آتے ہیں اور حالات کے تابع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جس کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ہو، نابینائی چلی گئی ہو، نابینا ہو چکے ہوں، تو ایسے انسان کے پاس تو عذر موجود ہے کہ میں اب آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا، پڑھا نہیں سکتا، علمی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس دوران کیا کیا اہم کام جو ہے وہ انہوں نے انجام دیے۔ اسی نابینائی یعنی اندھی جو ان کی کیفیت بن چکی تھی، وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، اسی نابینائی کے دور میں انہوں نے علم اصول میں معالم پر حاشیہ لگایا، فقہ میں شرح اللمعہ کے اوپر حاشیہ لگایا۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بیان کیا، دونوں علم کے اندر بعض مباحث کے اندر سلطان العلماء کا بہت زیادہ نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اہل سنت کے علم اصول کی ایک معروف کتاب ہے تہذیب الاصول ابن حاجب کی، اس پر بھی حاشیہ لگایا، اور تاریخ کے مطابق وہ 1051 تک قم میں ہی مقیم رہے، یعنی 1041 میں ان کو جلا وطن کیے گئے قم کی طرف، 1051 تک وہ قم میں ہی مقیم رہے۔ اب ان کے چونکہ ہماری بحث جو ہے وہ علم اصول کے اوپر ہو رہی ہے، تو ہم نے ان کے اصولی کتابوں اور ان کے نظریات کا جائزہ لینا ہے۔ تو ان کی جو اہم ترین تصانیف ہے اصول کے اندر، وہ یہی معالم الاصول کے اوپر حاشیہ ہے جو سلطان العلماء نے لگایا۔ بہت زیادہ اس نے اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں اپنے بعد۔ پھر اس حاشیے کے بعد علم اصول میں تبدیلی آتی ہے۔ مثلا اس میں سے ایک بحث جو ہے وہ تعبدی و توسلی کی ہے، کہ اگر ایک امر آ جائے اور امر مطلق ہو، اس کے اندر کوئی قید نہ لگی ہوئی ہو، تو آیا ہم اس کے اطلاق سے تعبدی ہونے کو سمجھیں گے یا توسلی ہونے کو سمجھیں گے؟ تو علماء نے امر کے اطلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے توسلی کا جو ہے وہ نظریہ اختیار کیا ہوا تھا۔ امر اگر مطلق ہو، چونکہ تعبدی کے اندر اضافی قید کی ضرورت ہے، اور چونکہ قید نہیں ہے تو اس کو پھر مطلق مانیں گے، اور مطلق پھر توسلی کے اندر جو ہے وہ اپنا ظہور رکھے گا۔ تو یہ مطلب جو ہے وہ جناب سلطان العلماء سے پہلے موجود تھا، یعنی اطلاق کو دلیل بنائی جاتی تھی کہ امر جو ہے وہ کس کے اندر ہے، احکام جو بیان ہوئے ہیں وہ توسلی ہیں، امر توسلی میں ظہور رکھتا ہے، اطلاق دلیل بناتے تھے اس کو۔ لیکن جب سلطان العلماء نے حاشیہ لگایا اور مقام جعل اور مقام امتثال کے اندر پھر جو ہے وہ ان کو الگ کیا، تو نظریہ بالکل جدا یعنی تبدیل ہو گیا، وہاں پر مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ تو اب وہاں پر اطلاق کو دلیل نہیں بناتے تھے، کیونکہ جناب آپ علم اصول میں پڑھیں گے اطلاق کی جو بحث ہے
جو سلطان العلماء نے بیان کی، بحث اطلاق جو علم اصول کے اندر کی جاتی ہے، قبل سلطان العلماء و بعد سلطان العلماء، اس کے اندر تقسیم ہوئی ہے، تو اس کی تفصیل آپ وہاں پر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر پھر جو ہے وہ اطلاق کو قبول نہیں کیا گیا دلیل کے طور پر، تو نتیجہ پھر یہ نکلا کہ تعبدی کی طرف جو ہے وہ رجحان بڑھ گیا، کہ اگر ایک حکم آیا ہوا ہو، امر آیا ہوا، تو وہ تعبدی میں جو ہے وہ ظہور رکھے گا۔ بھارت یہ ایک سلسلہ سلطان العلماء کے بعد تبدیلی آئی ہے۔ اگرچہ ہم دیکھیں تو آخوند خراسانی کے بعد یہ بحث دوبارہ توسلی کی طرف پلٹ آئی، لیکن اس علمی تبدیلی کا جو بنیادی محرک ہے وہ سلطان العلماء کا حاشیہ ہی تھا۔ بہرحال میں نے اب پہلے عرض کیا ہے کہ تاریخ علم اصول میں ہم ساری بحث کھول کر بیان نہیں کر سکتے، جو نئے لڑکے سن رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ یہ والی بحث جو ہے ہم نے جب پڑھنی ہے تو آپ کو اس کا پس منظر جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جو اصول پڑھے ہوئے ہیں اور ان دروس کو سن رہے ہیں تو ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مطالب سمجھ میں آ رہے ہیں ان کو، اور مزید گہرائی ان کو ملے گی علم اصول کے نظریات کے اندر۔ دوسرا ایک جو کام تھا ان کا وہ یہ کہ سلطان العلماء سے پہلے بہت سے اصولی اس بات کو مانتے تھے کہ یہ جو عام اور مطلق الفاظ ہیں یہ تخصیص یا تقیید کے بعد باقی ماندہ افراد میں استعمال کے لحاظ سے مجاز بن جاتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ عام استعمال ہوا، ایک لفظ مطلق استعمال ہوا، تو جب آپ نے اس کو قید لگا دی، آپ نے کہا کہ الانسان العالم، قید لگا دیا آپ نے، تو اب انسان العالم کے اندر تو وہ حقیقی ہے، لیکن جو تخصیص و تقیید لگنے کے بعد جو باقی ماندہ افراد ہیں، لفظ جو ہے پھر انسان باقی ماندہ افراد میں پھر مجاز کے طور پر استعمال ہوگا۔ لیکن سلطان العلماء نے اس نظریے کو رد کیا، انہوں نے ظہور اور حجیت کے مراحل کو الگ الگ بیان کرتے ہوئے 3 مراحل کو ذکر کیا۔ فرمایا ہمارے پاس ایک موضوع لہو ہوتا ہے، ایک مستعمل فی ہوتا ہے، اور ایک استعمال ہوتا ہے۔ یہ 3 مرحلے جو ہیں انہوں نے بیان کیے، ان کے مطابق حقیقت و مجاز کا تعین مستعمل فی سے ہوتا ہے۔ اگر مستعمل فی یعنی جس میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور موضوع لہو ایک ہوں تو وہ حقیقت، یعنی ایک لفظ کو اگر ایک معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے، وہ اس کا استعمالی معنی بھی ہو اور اس کا موضوع لہو بھی ہو تو پھر وہ حقیقی ہے۔ لیکن اگر الگ ہوں، موضوع لہو اور تھا، اس کا استعمال کسی اور معنی میں ہو رہا ہے، الگ ہوں تو وہ مجاز ہے۔ انہوں نے واضح کیا تخصیص اور تقیید کی صورت میں خواہ مخصص متصل ہی کیوں نہ ہو، مستعمل فی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ جو بھی تبدیلی یا محدودیت یا تضییق آتی ہے وہ استعمال کے دائرے میں آتی ہے، لہذا تخصیص اور تقیید لفظ کے مجاز ہونے کا سبب نہیں بنتے۔ یہ ایک اہم ترین ان کا قدم تھا۔ ایک اور چیز جو انہوں نے بیان کی اور پھر اس کے اوپر ڈسکس بہت ہونے لگی وہ یہ تھا کہ جناب، بلکہ اسی نظریے کی وضاحت کے اندر اگر بیان کیا جائے، اسی نظریے، اگرچہ یہاں پر ایک جدید بحث آتی ہے، میں اس کو ایک جدید کے طور پر پیش کر رہا تھا، لیکن میں اسی کے تسلسل میں اس کو بیان کرتا ہوں، وہ جدید جو حصہ ہے وہ پھر آپ کو متوجہ ہو جائیں گے کیا ہوا ہے۔ اس نظریے کی یعنی یہی جو اوپر بیان کیا ہے حقیقت و مجاز کے حوالے سے، اس کی وضاحت کچھ اس طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے کہ وضع موضوع لہو اور مستعمل فی کا تعلق مدلول تصوری سے ہے، یعنی لفظ کا استعمال جس میں ہو رہا ہے مستعمل فی، موضوع لہو اور وضع، اس کا تعلق مدلول تصوری سے ہے، جبکہ استعمال کا تعلق مدلول تصدیقی سے ہے۔ مدلول تصوری اور تصدیقی علم اصول میں تفصیل سے جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے۔ جب کلام میں تخصیص یا تقیید ہوتی ہے تو مفرد الفاظ اپنے وضع شدہ معانی یعنی موضوع لہو ہی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جملے کے اختتام پر جو مجموعی ظہور یا استعمال قائم ہوتا ہے یعنی مدلول تصدیقی، وہ محدود ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اب جب جملے کو اس اندر دیکھتے ہیں تو وہ لفظ اپنا معنی جو ہے وہ کوئی اور دے رہا ہوتا ہے اس میں، یہ کلام کے اندر آپ نے دیکھا ہے، زیادہ تفصیل نہیں دیتا۔ اب جب جناب سلطان العلماء نے یہ نظریہ اختیار کیا اور یہ وضاحت دی تو پھر اس کے بعد میں کافی عرصہ بعد
محقق نائینی نے اسی نظریے کو مزید منظم کیا اور مدلول تصدیقی کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ مدلول تصدیقی اول یہ مراد استعمالی کو کہتے ہیں اور مدلول تصدیقی ثانی مراد جدی کو کہتے ہیں، کہ جس نے حلقات پڑھی ہے شہید صدر نے اس کو بڑا تفصیل سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اگرچہ مراد استعمالی اور مراد جدی کی یہ مخصوص اصطلاحات سلطان العلماء نے استعمال نہیں کی تھی جس طرح یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور یہ محقق نائینی کی ایجاد ہے، لیکن اس کا بنیادی جو تصور ہے وہ سلطان العلماء نے ہی بیان کیا تھا، یعنی مستعمل فی اور استعمال کے درمیان فرق یہ سلطان العلماء نے بیان کیا، اور جناب نائینی نے آ کر اس کو پھر مزید دقیق بیان کیا اور پھر اس کے لیے اصطلاحات کو جو ہے وہ وضع کر دیا۔ سلطان العلماء کی اس تحقیق کا علم اصول پر اس قدر گہرا اثر پڑا کہ ان کے بعد آنے والے برجستہ ترین اصولی اور فقہاء میں تخصیص کے بعد مجازیت کا قول تقریباً ختم ہو گیا۔ بعد میں آنے والے علماء انہوں نے اگرچہ تعبیرات اور اصطلاحات کو زیادہ بہتر اور منظم انداز میں پیش کیا، لیکن ان تمام نظریات کی اصل اور جوہر وہی ہے جو سلطان العلماء نے حاشیہ معالم میں پیش کیا تھا۔ یہ حیثیت ہے ان کی۔ سلطان العلماء کی علمی جو منہج ہے ایک انتہائی نمایاں اور قابل تحسین جو ان کے منہج میں ایک چیز پائی جاتی تھی، ان کا حوالہ جات کے اندر استناد جب وہ کرتے ہیں کسی شخصیت میں، اس میں حد درجہ محتاط رہتے تھے۔ یہ خاصیت تھی جناب سلطان العلماء کی۔ علم اصول کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو معمولاً ایک نسبت دے دی جاتی ہے کہ یہ اس عالم نے بیان کیا تھا، پھر اسی طریقے سے اس پر اعتماد کرتے ہوئے بعد میں وہ رائج ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور فلانا نظریہ فلانے عالم کا ہے، اور کئی عرصے تک یہ نسبت چلی رہتی ہے، اصل کتاب کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ قول مشہور ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کی اصل کتاب کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو وہ نظریہ اس کے اندر جو ہے وہ ملتا نہیں تھا۔ لیکن جناب سلطان العلماء جو ہیں وہ خود جا کر جو ہے وہ ان نظریات کی تحقیق کرتے تھے، پھر اس کی نسبت کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے کہ آیا اس نسبت کو میں بھی بیان کروں یا نہ کروں۔ یعنی ایک قول کو اس وقت تک انتخاب نسبت نہیں دیتے جب تک خود نہ جا کر دیکھ سکیں۔ اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا اپنے اسی حاشیے کے معالم کے اوپر جو حاشیہ ان کا، اس کے اوپر واجب موسع اور واجب مضیق، یہ بھی علم اصول کی بحثیں ہیں، اس کی بحث میں ایک قول کا ذکر کرتے ہیں جو عام طور پر اہل سنت کے ایک عالم ہے کرخی، ان کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ سلطان العلماء بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کی کتابوں کو جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے، لیکن مجھے کرخی کا یہ قول اس کی کتابوں کے اندر نہیں ملا، لہٰذا میں اس نسبت کو نہیں قبول کرتا، میں کرخی کی طرف یہ نسبت نہیں دوں گا۔ یہ اس طریقے سے دقت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کتاب معالم کے اوپر جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو وہاں بیان کیا کہ جناب صاحب معالم نے ایک کام جو کیا، ابہام جو پیدا کیا، وہ قالا قیلا، اس طرح کی قالا قیلا جمع اس طرح کی تعبیریں جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ قول کس کا ہے، مشخص نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جناب سلطان العلماء نے کیا کیا، اس کے اوپر جب حاشیہ لگایا تو انہوں نے اصل نام تلاش کیا، یہ قول کس کا ہے، اور اس کو باقاعدہ مشخص کیا کہ قالا جو یہاں پر جناب معالم نے کہا ہے یہ کون ہے کہنے والا، یہ جماعت جو ہے یہ کون ہے، اس کو مشخص کیا ہے۔ جناب سلطان العلماء نے ماضی کی کئی فاش غلطیوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کیا ہے، خاص طور پر سید مرتضیٰ کے حوالے سے جو ایک نظریہ جو ہے وہ پایا جاتا تھا کیا کہ مثلا یہ معالم کے صفحہ 60 اور 61 اس پر سید مرتضیٰ کی جانب یہ نظریہ منسوب کیا گیا معالم کے اندر کہ وہ مقدمات سببیہ اور دیگر مقدمات جیسے شرط اور مقتضی ہے، اس کے وجوب کے درمیان فرق یعنی تفصیل کے قائل تھے۔ سلطان العلماء نے سید مرتضیٰ کی اصل کتابوں کی طرف رجوع کیا اور واضح کیا کہ یہ نسبت قطعی طور پر بے بنیاد ہے۔
اس طرح کی تفکیک ہمیں جو ہے وہ جناب سید مرتضیٰ سے نہیں ملتی ہے۔ سید مرتضیٰ کی اگر آپ دیکھیں تو ان کی چونکہ شخصیت بہت زیادہ سماجی طور پر بلند تھی، علمی مقام بہت زیادہ تھا، تو ایسی شخصیات پر اعتماد بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کے مخالفین بھی بہت ہوتے ہیں۔ اعتماد کرنے والے بھی مثلا اگر سید مرتضیٰ کی طرف کوئی نسبت دے دی جائے تو وہ آگے چلتے ہیں کہا ہوگا سید مرتضیٰ نے، اور جب دشمن ہوں تو وہ پھر نظریے کو غلط طور پر ترویج بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سید مرتضیٰ کے ساتھ بھی ہوئی ہے بعض جگہ پر۔ ان میں سے ایک نظریہ جو ہے وہ آپ کو بیان کیا تھا اس وقت بھی، کہ یہ نظریہ بیان کیا جاتا ہے جناب سید مرتضیٰ کی طرف سے کہ وہ قائل تھے کہ محض استعمال حقیقت کی علامت ہے۔ اگر ایک لفظ ایک معنی میں استعمال ہو جائے تو وہ حقیقت ہے، وہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہوگا، مجاز نہیں ہوگا۔ تو جناب سید مرتضیٰ کے اگر کتابوں میں دیکھا جائے تو اس طرح کا کوئی آپ کو جو ہے وہ کوئی نشان نہیں ملے گا، اس طرح کا قول جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو سلطان العلماء پہلے محققین میں سے تھے جنہوں نے ان تاریخی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ بہت اہم شخصیت جیسے میں نے پہلے آپ کو بیان کیا تھا۔ سلطان العلماء کی ایک علمی اسلوب جو ایک اور پایا جاتا تھا وہ یہ تھا طویل ابحاث سے گریز، جن کا کوئی عملی یا علمی نتیجہ ثمرہ جو ہے برآمد نہ ہو، اس کو بہت زیادہ طوالت نہیں دیتے تھے، لمبا نہیں کرتے تھے اس کو۔ مثلا مقدمہ واجب کی بحث میں ایک مقام پر وہ بیان کرتے ہیں کہ تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کلام کو مزید تفصیل سے بیان کیا جائے، لیکن چونکہ اس میں کوئی ثمرہ نتیجہ عملی نہیں ہے اس لیے ہم اس بحث کو یہیں ترک کر دیتے، لہذا طوالت سے بچتے تھے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کلام کو مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ اس تحقیق کا ہمارے زیر بحث مسئلے کے نتیجے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے اس کی تفصیل کے لیے ہماری دوسری کتاب شرح مختصر کی طرف جو ہے وہ رجوع جو ہے وہ کیا جائے۔ بہرحال یہ ایک خاصیت تھی ان کی۔ علم اصول اور فقہ کی تاریخ میں سلطان العلماء کے بعد ان کے نامور شاگردوں نے علمی سفر کو آگے بڑھایا، جس کا تسلسل بالآخر علم اصول کے ایک عظیم مجدد علامہ وحید بابہانی تک پہنچتا ہے۔ کیونکہ یہاں تک سلطان العلماء کی ہماری بات ہو گئی ہے، اب سلطان العلماء کے کچھ شاگرد ہیں۔ کون ہیں؟ ایک ان میں جناب آقا حسین خانساری ہیں کہ ان کے نمایاں ترین شاگردوں میں سے ہیں، جنہیں علمی حلقوں میں تلمیذ الکل کا لقب بھی جو ہے دیا گیا ہے، اور وہ مکتب مشاء یعنی فلسفہ مشاء کے نامور فلسفی ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، جس طرح بول سینا کی کتاب الشفاء پر ایک ضخیم اور جامع حاشیہ لگایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشارق الشموس فی شرح الدروس کے مؤلف بھی ہیں۔ اسی دور میں علامہ محمد تقی مجلسی جو شیخ بہائی کے شاگرد تھے، اور ان کے فرزند محمد باقر مجلسی صاحب بہار، انہوں نے بھی علمی منظرنامے پر جو ہے وہ کافی اہم کردار ادا کیا۔ مجلسی دوم جو ہیں آقا حسین خانساری کے دروس میں شریک ہوتے تھے، اور ان اکابرین کی خاص بات یہ تھی کہ اپنے اساتذہ کے نظریات سے مکمل اتفاق نہ ہونے کے باوجود یہ کبھی اخباریت کی طرف مائل نہیں ہوئے، اور نہ ہی سخت گیر مخالفت کا راستہ یعنی شدت پسندی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا، بلکہ ایک معتدل علمی رویہ جو ہے انہوں نے برقرار رکھا۔ جناب خانساری ہیں، جیسے جناب علامہ تقی مجلسی ہیں، ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں چونکہ اس دور کے اندر اخباریت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ان کے علماء جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو شاگرد ہیں مرزا عبدالرزاق کاشانی، یہ بھی سلطان العلماء کے نمایاں شاگردوں میں سے تھے، جن کا رجحان زیادہ تر منطق اور فلسفے کی طرف سے تھا۔ سلطان العلماء کے دور میں قم کو تشیع کے مرکزی علمی حوزے کی حیثیت حاصل نہیں رہی تھی، گو کہ وہاں شرح لمعہ جیسی فقہی دروس انتہائی مضبوط اور معیاری تھے، یعنی قم کے اندر۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو علمی مرکزیت اصفہان کو حاصل تھی، لیکن وہاں کے مدارس اور مساجد اصولی اور اخباری مکاتب فکر کے درمیان منقسم تھے۔
دونوں گروہوں کے علمی حلقے، مساجد اور مجالس بھی ان کی الگ الگ تھیں، تاہم علامہ مجلسی کی مجالس اعظم میں تمام مکاتب فکر کے علماء شریک ہوتے تھے۔ تو یہ شدت آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس دور کے اندر کم ہونا شروع ہو گئی تھی، کہ آپ کو عرض کیا کہ جب وحید ببہانی پہ بات آئے گی وہاں پر بھی تھوڑا سا اشارہ ہوگا۔ آقا خان ساری کے بعد ان کے فرزند آقا جمال خان ساری اور ان کے ہم اثر جناب ملا عبداللہ، کہ جن کو فاضل تونی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اصفہان کے علمی حوزے کی قیادت کی انہوں نے۔ فاضل تونی کا تعلق خراسان کے علاقے تون جو موجودہ فردوس ہے اس سے تھا۔ فاضل تونی نے شاہ عباس اول کے عہد کے اواخر یعنی 1040 میں اصفہان میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ ان کی کم عمر ہونے کی وجہ سے طلاب ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ایج کم تھی، اور طلاب پھر ایک بعنوان استاد کیسے ان کی طرف رجوع کریں۔ تاریخ میں منقول ہے کہ فاضل تونی کی حکمت عملی کے تحت شاہ عباس اول نے اصفہان کے بازار میں ان کی سواری کے آگے پیدل چل کر ان کا احترام کیا۔ حکومتی سرپرستی اور توقیر کے اس منظر کو اور مظاہرے کو عوام اور طلاب میں فاضل تونی کا وقار اس قدر بلند کر دیا کہ مدرسے کے طلاب بھی متوجہ ہو گئے، وجوہات شرعیہ بھی آنی شروع ہو گئی، اور ایک توجہ جو ہے وہ جناب فاضل تونی کی طرف جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ جناب فاضل تونی جو ہیں ان کی وفات 1071 میں ہوئی ہے ہجری قمری کے اندر، اور کرمانشاہ کے قریب جو ہے یہ مدفون ہیں۔ ان کے سب سے نمایاں جو اصولی تصنیف ہے وہ الوافیہ ہے، جو 1059 میں 59 ہجری میں تحریر کی ہے۔ یہ کتاب وحید بہبہانی کے اصولی افکار کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ آپ کو وحید بہبہانی کی شخصیت اب پتہ چلے گی، علم اصول میں بڑا اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے، اور انہوں نے اس کتاب کو محور بنا کر اپنی اصولی فکر کو تشکیل دیا ہے۔ اس کتاب کی جو ساخت ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ الوافیہ کی پہلے مقدمہ ہے، اس میں اصول فقہ کی تعریف ہے، حقیقت و مجاز ہے، اصول لفظیہ ہیں، مثلا اصالت الظہور، اصالت العموم، اس طرح کی مباحث مشتقیہ بحث وغیرہ یہ مقدمے میں ہے۔ پہلا باب اوامر و نواہی میں ہے، دوسرا باب عام و خاص میں ہے، تیسرا باب کتاب اجماع اور سنت کے بارے میں ہے، چوتھا اجماع دلیل عقلی کے حوالے سے۔ اس باب میں 7 فصلیں ہیں جس میں عقل و شرع کا تلازم، استصحاب، براءت عقلیہ اور مقدمہ واجب شامل ہیں۔ 5واں باب اجتہاد و تقلید کے بارے میں ہے، اور 6واں باب جو ہے تعادل و تراجی کے بارے میں ہے۔ یہ پوری کتاب ہے الوافیہ۔ الوافیہ کی سب سے بڑی خوبی اس کی سلیس عبارت، عملی اور حقیقی مثالیں اور بے ثمر ابحاث سے گریز ہے۔ اسی وجہ سے قلیل عرصے میں اصولی علماء نے اس کی جانب رجوع کیا اور اس پر متعدد شروحات لکھی، بہت ساری شروحات ہیں۔ اب فاضل تونی کے 2 مایہ ناز شاگرد تھے، اور وہ نجف میں گئے۔ یہ علم فاضل تونی کے 2 مایہ ناز جو شاگردوں نے ان کے اس علمی سلسلے کو نجف کی طرف منتقل کیا۔ بعد ازاں یہی دونوں شخصیات علامہ وحید بہبہانی کے اساتذہ بھی قرار پائے۔ ایک ان میں کون تھا؟ سید صدر الدین محمد بن باقر رضوی قمی، جو قم سے اصفہان آئے اور فاضل تونی کے شاگرد بنے۔ دوسرے تھے سید محمد بروجردی، بحر العلوم سادات سے تھے، اور آیت اللہ بروجردی کے جو امام خمینی سے پہلے تھے، اوائل انقلاب یعنی انقلاب آنے سے پہلے تک ایک عظیم مرجع جو گزر کے گئے، آیت اللہ بروجردی، ان کے اجداد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان دونوں حضرات نے اصفہان سے نجف کی طرف ہجرت کی، جہاں انہوں نے الوافیہ کی تدریس کی، اس پر شروحات لکھی، جن کا بنیادی مقصد اپنے استاد یعنی فاضل تونی کے نظریات کا دفاع، اور جو علمی اختلاف علماء کا پایا جاتا تھا اور وہ ان پر اعتراض کرتے تھے فاضل تونی پہ، ان کا جواب دینا تھا۔ علامہ وحید بہبہانی نے نجف میں انہی دونوں اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کیا، جس سے اصفہان کے اصولی مکتب کا یہ تسلسل باقاعدہ طور پر ان تک منتقل ہوا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ جناب وحید بہبہانی کی شخصیت جو ہے وہ ہوتی ہے، اور علم اصول ایک نئی زندگی لیتا ہے اور ایک عروج پر پہنچتا ہے دوبارہ، کہ اہم شخصیت ہے وحید بہبہانی۔ اس کے اوپر پھر بعد میں بات کرتے ہیں تفصیل سے، ایک مکمل درس کے طور پر۔ میرے خیال میں یہاں پر اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔